کرنے کے کام ہم کر کیا رہے ہیں؟ سوشل میڈیا، موبائل اور اسکرین کے غلام بنے ہوئے ہیں. جوان بچے بچیاں یہ عام طور سے دیکھ لیں، گیمز میں، فلمز میں، ریلز میں نمازیں غارت کرتے ہوئے. نمبر 2، لڑکیوں کے اندر فیشن پرستی بڑھتی جا رہی ہے. ڈریسنگ، نمائش، ڈیزائننگ، ریل بنا کر اپلوڈ کرنا، سیریل دیکھنا، سیریز دیکھنا، یہ بھوت سوار ہوتے جا رہا ہے. نمبر 3، نہ گھر کا کام کرنے تیار ہے بچے بچیاں، والدین کی خدمت کرنے تیار نہیں ہیں، گھر کی صاف صفائی میں ہاتھ بٹاتی نہیں ہیں، پکوان آتا نہیں ہے، والدین سے بدتمیزی اور جواب دینا بڑھتے جا رہا ہے. نمبر 4، قرآن پورے سمر ویکیشن میں دیکھ لو خود ماں باپ اور بچے بچیاں قرآن کتنی بار کھول کے پڑھ رہے ہیں. حلقہ بنا کر کبھی سورہ کہف، سورہ یاسین، سورہ واقعہ پڑھ رہے ہوں، کبھی درود کی محفل لگی ہو، دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، کوئی دینی کتاب گھر میں ہاتھ اٹھانا نصیب نہیں ہے. نمبر 5، بے مقصد گھومتے رہنا. ٹائم ملا ہے کبھی یہ محلہ، کبھی وہ محلہ، کبھی ادھر گھوم کے آئے، کبھی سائیکل لے کے نکل گئے، کبھی بائک پہ نکل گئے، بازاروں میں، پارک میں، گلیوں میں آوارہ گردی کرتے ہوئے برے لوگوں کی صحبت میں برباد ہو رہے ہیں. نمبر 6، اب گرمیوں کا موسم ہے تو شادیاں، فنکشنز، پارٹیز اور بے پردگی، وہاں پر ناجائز تعلقات، بے پردگی کی آب و ہوا، دوستیاں نبھانا اور چیٹنگ کرنا. بہانوں سے اپنی گرل فرینڈ جس سے کالج میں وقت بیتا تھا اب پارکوں میں ملنے کی، ہوٹلوں میں ملنے کی کوشش کرنا. ان کاموں میں نوجوانوں کا وقت برباد ہو رہا ہے. کرنا کیا چاہیے؟ چھٹیاں وقت گزارنے کے لیے نہیں ہیں، چھٹیاں خود کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، خود کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہیں. آدمی مشین چلانے کے بعد 2 گھنٹے پھر مشین آف کر دیتا ہے، پھر انجن تیار ہونے کے واسطے، انجن پھر ٹھنڈا ہو کے آگے بڑھنے کے واسطے. ایسے ہی ہم 9 مہینے بچوں کو پڑھائے، 1-2 مہینے ہماری چھٹیاں پھر آگے بچوں کو تیار کرنے کے واسطے ہیں. چھٹیوں کا صحیح استعمال جنتی بنا دے گا، چھٹیوں کا غلط استعمال ہماری نسل کو جہنمی بنا دے گا. ماں باپ کی ذمہ داریاں، اپنے بچوں کو دینی ماحول دیں. ہم دیکھیں ہمارے بچوں پر ماحول کا اثر بہت پڑتا ہے. ہمارا 2 باتیں، ماحول اور تعلیم، یہ 2 باتوں کا اثر بچوں پہ بہت پڑتا ہے اور یہ دونوں بہت خراب دی جا رہی ہیں. بچیوں کا ماحول کو سسٹم کا ہے، کالجوں کا، بازاروں کا، موبائل کا، یہ برباد ہو جانے والا ماحول ہے. اور ایجوکیشن تو جو دیا جا رہا ہے NEP کا ہو یا لارڈ میکالے کا ہو، سب ایسا ماحول ہے جو خدا سے بیزار کر دے، دین سے بیزار کر دے. اس واسطے ہمیں اچھا ماحول دینے کی ضرورت ہے. اچھے ماحول کی مثال عطر کی دکان کسی ہے، گزر بھی جاؤ گے خوشبو لگے گی، اچھی اسمیل آئے گی. اور برے ماحول کی مثال وہ آگ کی بھٹی کی ہے، نہ بھی بیٹھے گزر بھی جاؤ گے دھواں اور انگار سے محفوظ نہیں رہ سکتے. اچھے ماحول کی مثال کی وجہ سے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلوا ایھا الناس فی بیوتکم، لوگوں اپنے گھروں میں نفل نمازیں پڑھو. فإن افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا الصلاۃ المکتوبہ، افضل نماز انسان کی فرض مسجد میں پڑھنا ہے، نفل گھر میں پڑھنا ہے. تاکہ باپ گھر میں نماز پڑھتا ہوا بچے دیکھیں گے، بچے بھی ساتھ پڑھیں گے، بچوں کو لے کے پڑھنے کا موقع ملے گا. سورہ یاسین، سورہ بقرہ گھروں میں پڑھو، سنتیں گھروں میں پڑھو، نفلیں گھروں میں پڑھو. اس سے گھروں کا ماحول بدلے گا تو بچوں کو دیندار ماحول ملے گا. اسی واسطے آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبرستان میں عبادت کرنے والے نہیں ملتے. تم بھی ایسے مت بنو کہ گھروں میں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. دوسرا کام، سمر کلاسز میں دینی تعلیم دو اپنے بچوں کو، اس کی فکر کرو. 40-45 دن میں بچہ قرآن سیکھے، حدیث سیکھے، نمازیں دعائیں سیکھے. خود بھی کتنا سیکھ رہے ہیں غور کر لو. آف لائن ہو آن لائن ہو ایڈمیشن دلاؤ، پڑھاؤ بچوں کو. خود بھی ایک ٹارگٹ رکھو کہ ان 2 مہینوں میں فلاں سورہ سیکھوں گا، فلاں تفسیر سیکھوں گا. نمبر 3، چھٹیوں میں بچوں کو گھمانے، تفریح کرنے، فنکشن میں، سب میں جیسے پلان بناتے ہو، گھر کے ماحول کو دینی بنانے کا بھی ایک پلان بناؤ. اس کے لیے چھٹیاں ہم کیسے گزاریں، ایک چارٹ بناؤ. کون سے ٹائم پہ اٹھیں گے، نماز کب پڑھیں گے، کون پڑھائے گا، کون سورہ یاسین سب بیٹھ کے پڑھیں گے، کھانا 3 ٹائم کا سب بیٹھ کے کھائیں گے. ہماری جو عمر قضا کی نمازیں ہیں وہ سب بچوں کے ساتھ ہم نمازیں قضا کریں گے. گھنٹوں بیٹھ کے بچوں کے ساتھ فلمیں، ڈرامے، ایپیسوڈ دیکھتے ہیں، لیکن نماز کا، تعلیم کا، قرآن کا کوئی پلان گھروں میں نہیں رہتا. مسلمانوں کے گھر ہیں. یہ پلان گھروں کا بناؤ. 12 بجے تک سوتے رہنا دن کے، رات میں 12-2 بجے تک فلمیں دیکھتے رہنا، یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے. درود شریف کا ٹارگٹ بناؤ کہ اس سمر کی چھٹیوں میں بچوں کے ساتھ 5,000 5 لاکھ اتنے ہم درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں گے. نمبر 4، اپنے بچوں کو نئے کورسز سکھاؤ، ہنر سکھاؤ. بچے کو میتھس میں کمزور ہے، انگلش اسپیچ میں کمزور ہے، ٹاکنگ میں کمزور ہے، فزکس میں کمزور ہے، بایولوجی میں کمزور ہے، وہ اسے ٹیوشن دلاؤ. اگر بچے کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے، رائٹنگ بکس لا کے دو. اسپورٹس میں ایڈمیشن دلاؤ، بچے کو انگلش کلاسز اٹینڈ کرواؤ، کمپیوٹر سکھاؤ. یہ وہ چیزیں جو ہم بچوں کے صحیح اسکل ڈیولپ کر سکتے ہیں. نمبر 5، بچوں کے ساتھ مل کر ورزش کرو. یہ جو ہمارا پیٹ پاکستان سے جو اٹیچ ہو چکا ہے وہ ڈسٹینس مینٹین کرو. اپنی جو چربی بڑی ہوئی ہے، کولیسٹرول، بیڈ کولیسٹرول، اسے ختم کرو بچوں کے ساتھ بیٹھ کر.
خود رسی لے کے کھیلو, خود کبھی جم جوائن کرو, بچوں کو لے جاؤ جو اس قابل ہیں کہ جم جوائن کر سکتے, کم از کم پارک لے جا کے گھومو. یہ صحت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. نمبر 6, بچیوں کو بالخصوص پکوان سکھاؤ. یہ بچیاں ہوٹلوں کی عادی بن چکی ہیں, دوشے اڈلی اور پھر پوریوں کی عادی بن چکی ہیں. جو باہر کا جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ کھلانا ہے بچی سے وہ گھر میں خود بناؤ, سب مل کے کھائیں گے, سب کاٹیں گے, پیاز ٹماٹے مرچی بیگن سب ہم سب پکائیں گے, ہم سب مل کے کھائیں گے. پکوان کی ترتیب بناؤ, نئے نئے ڈشز بچیوں کو سکھاؤ. سسرال میں جا کے ساس کی گالیاں کھانا نہ پڑے, شوہر کے جوتے کھانا نہ پڑے, ہوٹل کی عادت نہ پڑے, اور اپنی اولاد کو ہوٹل باز نہ بنائے, برگر اور پیزے کے حوالے نہ کرے. بچیوں کو نئے ڈشز سکھاؤ, یوں بچیوں کی صحیح اسکل ڈیولپ ہو سکتی ہے. نمبر 7, رشتہ داروں سے ملاقات کی پلاننگ بناؤ. ہمارے آنٹی کون ہے, انکل کون ہے, کزن کون ہے, ان سے ہمارا کیا رشتہ ہے, رشتہ داروں کا تعارف کراؤ. اور رشتہ داروں کے پاس جانے سے پہلے رشتہ داری کیسے نبھائی جاتی ہے وہ بیانات سنو, پڑھو, ہدیہ گفٹ لے جاؤ, کھاؤ کھلاؤ انہیں. اس طرح رشتہ داریاں بڑھانے سے عمر میں برکت ہوتی ہے, روزی میں برکت ہوتی ہے. خاندانی اجتماع کرو, جیسے مستورات کے اجتماعات محلوں میں ہوتے ہیں, پورا خاندان جوڑ کر خاندان کیسے ترقی پہ آتا ہے, خاندان میں کون بیوہ ہے, خاندان میں کون یتیم ہے, خاندان میں کون غریب اور بیمار ہے, اس کی تیمارداری کی جائے, سہارا بنا جائے. نمبر 8, سیرت, تاریخ, صحابیات کی زندگی, اس پر لکھی گئی قصے کہانیوں کی کتابیں, اسٹوریز, وہ ویڈیوز جو چینل ہیں جن میں صحابہ کی زندگیاں ہیں, اولیاء کی زندگیاں ہیں, اور عقل مندوں کی اسٹوریز ہیں, مسلم بادشاہوں کی اسٹوریز ہیں. بلا بدتر اور مصیبت کی دکھانے کے بجائے وہ اسٹوریز اپنی بچیوں کو دکھاؤ, بچوں کو دکھاؤ. نمبر 9, قرآن لکھنا سکھاؤ اپنی بچیوں کو. ہندوستان کا بادشاہ, تاج محل بنانے والا شاہ جہاں, اس کی بیٹی شاد خانم جس کا نام ہے, اس کے کارناموں میں لکھا ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے خط ریحان سے پورا قرآن خود لکھا ہے. بادشاہ اپنی بیٹیوں کو قرآن لکھنا سکھایا کرتے تھے. آج کس مسلمان کی بیٹی ہے جو اپنے ہاتھوں سے خود قرآن لکھتی ہو؟ یہ ٹائم ہے بچیوں کو قرآن لکھنا سکھاؤ. آج بھی جب ہم مہاراشٹر کے بارڈر پر عقل کنواں ایک ادارہ ہے وہاں پر گئے, 8 سال کے بچے کو ہم نے دیکھا جو پورا قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. مدرسوں میں وہ محنت کرائی جاتی ہے بچے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھیں. پہلے زمانے میں بچیوں پر ایسی محنت کہ شادی کے موقع پر دیا جانے والا قرآن بچی اپنے ہاتھ سے خود لے کے سسرال جائے, ویسی تربیت کی جاتی تھی. نمبر 10, بچیوں کو استری کرنا نہیں آتا, مہندی ڈیزائن نہیں آتا, الماری صاف کرنا نہیں آتا, گھر جھاڑنا نہیں آتا. گھر کے اندر چھوٹی بچیاں بھی نوکرانی کی محتاج ہو چکی ہیں. گھر کی صاف صفائی, الماری جوڑنا, برتن جوڑنا, کچن جوڑنا, یہ سکھاؤ. نمبر 11, مسجد کی کمیٹی کی ذمہ داری ہے اپنے دروازے سمر ویکیشن میں پورے کھلے رکھو کہ جو بھی کلاسز ہوں گے, نوجوانوں کی کلاسز, بچوں کی کلاسز, جو یہاں پر سیکھنے سکھانے کا ماحول ہو, پانی, کرنٹ, تنخواہ, سیلری جو ہم دینا ہے, یہ بچوں کو نمازی بنانے کا, دیندار بنانے کا موقع ہے. عیسائی لوگ کھول رہے ہیں اپنے اسکول, مسلمان اپنی مسجدیں نہیں کھولے گا تو بے وقوف اور احمق کہلائے گا. یہ قالین بچھانے سے, اے سی لگانے سے, پنکھے لگانے سے, اور فلور پہ فلور بنانے سے, توڑ کے گیٹ بنانے سے, باتھ روم حمام بنانے سے لاکھ درجے بہتر ہے سمر کلاسز میں, سمر ویکیشن میں بچوں نوجوانوں کے لیے مسجدوں کی سیوا اور اس کی خدمت کو عام کرو. نمبر 12, نوجوان جو زومیٹو سے, ریپیڈو سے, اولا اوبر سے سبزی منڈی جا کر صبح صبح سبزی اٹھا کر کچھ کما سکتا ہے, الیکٹریشین سیکھ سکتا ہے, اے سی میکینک بن سکتا ہے, کچھ تو ہنر اپنے اندر لانے کی کوشش کرے. اسپورٹس میں حصہ لے نوجوان, بچوں کو اسپورٹس میں حصہ دلاؤ. ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے, بیگ کتابوں کا بوجھ جو بچوں پر آ رہا ہے اس سے زیادہ وزن ہے, ریڑھ کی ہڈی متاثر ہو رہی ہے. ان چھٹیوں میں بچوں کو مارشل آرٹ سکھاؤ, اسپورٹس میں ایڈمیشن دلاؤ. اور بھی 8-10 کام ہیں جو کرنے کرانے کے ہوتے ہیں. اس لیے علماء سے مل کر اپنی عقل کا استعمال کر کے بچوں کا صحیح وقت استعمال کرنے کی کوشش کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.